الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله تعالى من حسن عبادة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 19واں پارہ سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس شخص نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور اس کے بعد اچھے اعمال بجا لانے لگ گیا، گناہوں سے بچنے لگ گیا، اچھے اعمال بجا لانے لگ گیا، یہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے. جس شخص نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی، توبہ سچی کیسی ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے بعد اچھے اعمال بجا لانے لگ گیا، ان گندے کاموں سے بچ گیا، دور رہتا ہے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، قریب بلا لیتا ہے، قدر کرتا ہے. جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن عبادت اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنا یہ بھی عبادت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں گے، میرے حالات اچھے کر دیں گے، مجھے اللہ صحت دے دیں گے، میری پریشانی دور کر دیں گے. جب اس عقیدے اور اعتماد کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کرتے ہیں. امام بیہقی نے جو روایت نقل کی وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں. جو بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے، یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. یہ حدیث اصل میں ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے. وہ حدیث یوں ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، خفیہ سرن آہستہ. جو دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو پوشیدہ خفیہ یاد کرتا ہوں. اور جو مجھے بندوں کے اجتماع میں، گروہ میں، جماعت میں، حلقے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس بندے کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو جماعت اس جماعت سے زیادہ بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت میں میں اس کو یاد کرتا ہوں.
اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، فرمایا جو مجھے چاہنے کے لیے ایک بالش چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع چل کے جاتا ہوں، مراد یہ ہے کہ میں اور قریب ہو جاتا ہوں۔ جو میری طرف ایک ذراع چل کے آتا ہے میں اس سے زیادہ چل کے جاتا ہوں۔ جو مجھے چاہنے کے لیے، میرا کوئی فرض ادا کرنے کے لیے ہر وطن دوڑ کے آتا ہے، میری رضا تلاش کرنے کے لیے، مجھے چاہنے کے لیے دوڑ کر آتا ہے تو میں بھی دوڑ کر جاتا ہوں، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، ناک بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہوں کہ اس سے جو بھی کام صادر ہوتا ہے وہ میری رضا کے مطابق ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب مفہوم محدثین نے لکھا ہے۔ اسی حدیث کا یہ آخری جملہ ہے کہ جس میں فرمایا نا کہ جو مجھے سرن یاد کرے میں بھی سرن یاد کرتا ہوں، جو جماعت میں یاد کرے میں جماعت میں یاد کرتا ہوں، جو آئے چل کر تو میں بھی جاتا ہوں، میں تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہوں۔ اسی حدیث کا آخری حصہ ہے، فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، یعنی جو میرے بارے میں وہ گمان کرتا ہے، رکھتا ہے کہ اللہ میرا رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، معاف کر دے گا، جو میرا کام ابھی نہیں ہو رہا اس میں اللہ کی حکمت ہے، بیماری صحیح نہیں ہو رہی یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہو رہا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ ضرور میرا کام کریں گے، اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ گمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ جس کی عبادت ہی تذبذب میں ہو، اضطراب میں، دعا میں تذبذب ہو، پختگی نہ ہو کہ اللہ ہی میرا کام کریں گے، تو اس کے بارے میں فیصلہ بھی پھر تذبذب کا ہے کہ اس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مدد مانگنے اور عبادت سے متعلق بات کی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں حصر لایا ہے، فعل ہوتا ہے پہلے، پھر بعد میں فاعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول ہوتا ہے، لیکن مفعول فعل اور فاعل سے پہلے لائے ہیں۔ حصر مقصد ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے عقیدے میں اتنا یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ کی امید نہیں ہے۔ یہ حصر لایا ہے، ایاک نعبد، مفعول پہلے لایا، حالانکہ اس کا مقام بعد میں ہوتا ہے کہ اور کوئی نہیں ہے آپ کے مسائل کا حل کرنے والا، تمام دنیا کے مسائل، خواہ گنہگار شخص ہے یا وقت کا ولی ہے یا پیغمبر انبیاء علیہ السلام ہے، ایاک نعبد۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان مانگے تو اس سے خوب یقین کے ساتھ مانگے۔ جب انسان خوب یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو بندے کو خود بھی یقین ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہے۔ بعض صوفیاء نے تو یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق بخشی ہے، دعا کی، ذکر اذکار کی، توبہ کی، تو اس نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ یہی نیکی اس کو دوبارہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جو نیکی نوافل مستحبات میں سے دوبارہ توفیق ہو گئی تو پہلی کی قبولیت کی علامت ہے، تبھی دوبارہ اللہ نے اپنے در پر بلایا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے۔ جب انسان اللہ سے خوب دعائیں مانگ رہا ہے اور دل بھرتا ہی نہیں ہے مانگ مانگ کے، آج نفل، اشراق، پھر تہجد، پھر دعا، پھر اور یہ سحر ہی نہیں ہوتا، یہ دعائیں سب اس کی ذخیرہ آخرت ہو رہی ہیں، یہ دعائیں اس کی سب ذخیرہ آخرت ہو رہی ہیں۔ کچھ دعائیں تو مل جاتی ہیں جو مانگی جائیں دنیا میں، کچھ دعاؤں کی برکت سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور اکثر دعائیں ذخیرہ آخرت ہوتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں
ایک بندے کو کہا جائے گا یہ سب تیری نیکیاں ہیں، تو خوش تو ہوگا، وہاں تو ایک نیکی کی بھی بڑی قیمت ہوگی، لیکن آخر میں پوچھے گا کہ اللہ یہ میری نیکیاں نہیں ہیں، وہ والی تو میری نیکیاں ہیں، یہ میری نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے مانگی تھیں اور وہ دنیا کے لحاظ سے قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ نے مانگی تھی اور دنیا میں آپ کو نہیں دی گئی، یہ ذخیرہ آخرت ہوتی رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انسان جو بھی دعا مانگے تو جو بھی دعا مانگے اس پر اس کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ضرور مجھے عطا کریں گے۔ یہ مسئلہ بنا، میں نے بند کر دیا بس، ٹھیک۔ اور وہ ذخیرہ آخرت ہوتی رہتی ہیں۔ وہ شخص یہ کہے گا جس کو اتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی کہ کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ کی جاتی، ساری آخرت میں ہی ملتی۔ دنیا کی تو عارضی زندگی ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو خوب یقین سے انسان مانگے اور تنہائی میں مانگے، گڑ گڑا کے مانگے۔ اللہ سے مانگنے میں تو کوئی شرم بھی نہیں ہوتی، دنیا سے بندہ مانگے تو شرم بھی حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں رہتا ہے تو ان کو بتاؤ میں بہت قریب رہتا ہوں، بہت فینی قریب۔ اور دوسرے بتاؤ سورہ ہجر میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں مغفرت کرنے والا اور مہربان ہوں۔ انا الغفور الرحیم دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، خوب مغفرت کرنے والا ہوں، خوب مغفرت کرنے والا ہوں۔ فعول اور فعیل کا جو وزن ہے اس کا مقابل نہیں ہوتا۔ فعول فعیل کا جو وزن صفت مشبہ مبالغہ، یعنی خوب مغفرت کرنے والا ہوں، یہ میرے بندوں کو بتائیں۔ تو جب ایسا رب ہو، معبود ہو اور یہ قیمتی گھڑیاں ہو، پھر بھی انسان اپنے رب کو راضی نہ کر سکے کہ جس کی مغفرت غالب ہے، جس کی شفقت غالب ہے، یہ گھڑیاں ہی اس نے اس لیے عطا کی ہیں کہ لوگ مجھ سے سلو کر لیں، میری رضا حاصل کر لیں۔ تو اللہ سے مانگنا ہے خوب اعتماد، استحکام، اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ خوب عطا کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے دے دے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت 70 ماؤں سے غالب ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو سزا میں نہیں دیکھنا چاہتی، باوجود اس کے تھوڑی سی پہلے ناراض بھی ہو جائے، کوئی سزا دینے لگے راضی نہیں ہوگی۔ اور یہ 70 کا لفظ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مقصد 70 پر بند نہیں ہے نظام، یعنی اللہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں امید رکھی تھی مغفرت کی، میں نے آپ لوگوں کی مغفرت کر دی ہے، اور سنو کہ اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے کہ زمین و آسمان کا خلا تمہارے گناہوں سے پر ہو جاتا، اور پھر بھی تم صدق دل سے مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے تو میں اتنے گناہ بھی تمہارے معاف کر دیتا، بس شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ میری ذات اور صفات، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے، میرے ذات اور صفات میں شرک اگر نہیں کرتے ہو اور اتنے گناہ تھے تمہارے
کہ زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا تھا. ہوگا ایسا نہیں، اتنے گناہ کہاں ہوتے ہیں، لیکن اتنے بھی تھے اور صدق کے دل سے ایک قطرہ ندامت کا آنسوؤں کا بہا دیا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں اور 2 قدم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ایک قطرہ دموع آنسوؤں کا قطرہ ہے، یجری من خشیت اللہ تعالی، جو آنکھوں سے نکلتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ وہ قطرہ بہا اور اس کے رخساروں پر آ گیا. یہ بندہ اتنا شرمندہ اور نادم ہوا اپنے گناہوں پر، اتنا ڈرا، اتنی خشیت مجھ سے اس نے حاصل کی کہ جو چہرہ کے خلقت ہو بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ فرماتے ہیں نا میں نے انسان کا چہرہ، سورہ صاد کے آخری رکوع، خلقت ہو بیدی، کہ جس کا چہرہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس رخسار پر اس کی ندامت کا قطرہ آ گیا تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ قطرہ مجھے بہت پسند ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک قطرہ اللہ کی خشیت کا توبہ کرتے وقت جو آنسوؤں سے بہے گا، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، بجھا دے گا. اور کوئی چیز جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی. وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہوگی، اس کے بہت شعلے ہوں گے. یہ پانی وانی نہیں بجھا سکے گا عام پانی، لیکن اللہ کے ڈر سے مومن کے آنکھ سے نکلنے والا خشیت کا وہ قطرہ، ایک حدیث میں تھا کہ 7 سمندر کے برابر بھی اگر جہنم ہو تو یہ اس کو بجھا دے گا. یہ اتنا قیمتی ہے جو دنیا میں بہے گا اور آخرت کی آہ و بکا تو کام نہیں آئے گی. فرمایا ایک قطرہ تو یہ جو پسند ہے کہ گناہوں سے معافی چاہتے ہوئے یہ مانگتے ہیں، اور جو بھی گناہ ہو، ایمان ہے شرک نہیں ہے، جو بھی گناہ ہے اللہ معاف کرتے ہیں. اور ایک قطرہ خون شہادت، دمن، دال اور میم، پہلا ہے دال اور میم عین ہے، دمعن وہ آنکھوں سے نکلنے والا قطرہ ہے. دمن خون کا قطرہ، یہ خون شہادت ہے جو مجاہد اسلام کی اپنے وطن کی سربلندی اور حفاظت کی خاطر جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور شہادت، اپنی جان کی شہادت پیش کر دیتے ہیں، وہ خون کا قطرہ شہید کا اللہ کو بہت پسند ہے. آخرت میں سب کو لباس پہنایا جائے گا دوستو، ننگے اٹھیں گے، لیکن شہید وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اپنے اسی خون والے، وہ داغ والے اسی لباس میں اٹھیں گے. ان کو لباس بعد میں جنتی پہنایا جائے گا، اس لباس میں اٹھیں گے جس لباس میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. ان کا وہی لباس جس میں یہ شہید ہوئے، حکم یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. انہی خون، اس خون کو دھونا نہیں ہے کیونکہ غسل نہیں دینا ہے شہید کو، یہ خون لگا رہے. یہ اللہ کو بہت پسند. 2 قطرے ہیں یہ. اگر خون شہادت کا قطرہ نہیں حاصل کر سکتے ہم تو اپنے گناہوں سے توبہ کا قطرہ تو حاصل کرنا آسان ہے. 2 قدم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک قدم جو شریعت اسلامیہ کے فرائض کی ادائیگی کے لیے اٹھ رہا ہے. کوئی بھی اسلامی حکم بجا لانے کے لیے شخص سفر کر رہا ہے، فرض نماز پڑھنے آ رہا ہے، زکوٰۃ یا فطرانہ کسی کو دینے جا رہا ہے، حج عمرہ کرنے جا رہا ہے، روزے کے لحاظ سے انتظام کر رہا ہے، یہ فرض ادا کرنا ہے. اور بھی شریعت کے فرائض ہیں. اپنے بال بچوں کے لحاظ سے روزینہ کما رہا ہے کہ وہ بھی فرض ہے، لیکن اس میں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ روزینہ کمانا فرض ہے تو بس اتنا ہی فرض کافی ہے اور فرض اسلام کے بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے.
اس فرض کی ادائیگی میں اتنا منہمک ہوا کہ جن کے لیے فرض کر رہا ہے نا جی بیوی بچے، وہ بھی بھول جاتے ہیں یہ کون سا فرض ہے، یہ تو مجنون ہو گیا ہے۔ فرائض سارے بجا لا کے چلا، شریعت کے ایک پہلو کو لے کے دوسرے پہلوؤں کو فراموش کر لینا یہ خواہش کی اتباع ہے، شریعت کی اتباع نہیں ہے۔ شریعت کی اتباع ہے تو شریعت کے سارے پہلوؤں کو لے کے چلنا ہے۔ اذان ہو گئی تو نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنا کام کرنا ہے، پھر فلانا حکم ہوا تو وہ کرنا ہے۔ 2 قدم اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک قدم فرائض کی ادائیگی کے لیے جو اٹھتا ہے، فرمایا نا جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور نماز کے لیے چلتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے۔ وضو گھر سے چل کر کے آئے، ہر قدم پر جتنا جس کا گھر دور۔ اور دوسرا قدم جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کے واسطے مجاہد کا چلا ہے، وہ قدم اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری وہ مراحل ہیں، انوار و برکات کے حاصل کرنے کے اللہ نے یہ ذریعے اور سبب مہیا کیے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے جو کلام کریں گے، سب سے پہلے وہ کلام یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ کیا تم میری ملاقات کے خواہش مند تھے کہ ہم آخرت میں اللہ کا دیدار کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم میری ملاقات کے خواہش مند تھے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ پاک بہت زیادہ آپ کی ملاقات کے خواہش رکھتے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے کیوں خواہش رکھتے تھے، کوالٹی کیا تھی تمہاری؟ تو بندے کہیں گے اللہ پاک گناہگار تو تھے لیکن اپنی مغفرت کا سوال کرتے تھے اور امید بھی رکھتے تھے کہ تم غفور و رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میرے اوپر اتنی امید تھی کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو چلو تمہاری امید کو میں نے پورا کر دیا، اور اس کے بعد جنتیوں کو دیدار کرایا جائے۔ اللہ تو گناہ گاروں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن انسان ادھر ادھر بھٹکتا جا رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں، ذریعے ہیں، نماز ہے، توبہ، استغفار، صدقات و خیرات ہے، اس سے دور جا رہا ہے۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور ساری کائنات کی رضا حاصل ہو جائے، یہ سمجھو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ ایک تو نہیں میرا تو سارا جہاں نہیں میرا، ایک تو میرا فلک میرا زمین میری سارا جہاں میرا۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا سارے دنیا ناراض ہو جائے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، بس اب چند دن ہی رہ گئے ہیں، ان کو قیمتی بنانا ہے اور خوب بنانا ہے۔ عید پر ایک جوڑا کپڑے کا نیا بنانا مسنون ہے اگر صاحب حیثیت شخص ہو، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ سارا کپڑے بنانے میں ہی تو انہی میں ہی خرچ کر دیں۔ یہ تو قیمتی دن ہیں، چلے جائیں گے۔ اور یہاں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے، اس میں کچھ بویا جائے گا تو کاشت ہوگا، اور یہی چیزیں ہیں ذکر و اذکار، توبہ، استغفار۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل فیہ، 7 طرح کے لوگ میدان حشر میں اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کے سائے کے نیچے 7 طرح کے لوگ ہوں گے، جس دن کہ کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر بڑی بات کی ہے کہ یہ 7 پر منحصر نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ پہلا بندہ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ انصاف والا حکمران ہے، امام عادل،
انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ نمبر 2، اگر بادشاہ نہیں بن سکتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگوں کو بادشاہ بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا، اور ہو جائے تو مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں۔ ایک بادشاہ، شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ دنیا چھوڑ رہا تھا، اسے پتہ چلا کہ میں اب جا رہا ہوں، تو اس نے یہ وصیت کی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جو میرے اس دارالخلافہ میں صبح سب سے پہلے داخل ہوگا، بادشاہت اس کو دے دینا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کے دارالخلافہ میں سب سے پہلا جو شخص داخل ہوا وہ ایک شیخ سعدی کا ہی دوست تھا، دوسرا فقیر، اللہ اللہ کرنے والا۔ بس وہ وصیت کے مطابق اس فقیر کے حوالے کر وہ نہ لے۔ لوگ کہیں نہیں وصیت ہے آپ کو ماننا پڑے گا، وصیت فرض ہوتی ہے نافذ کرنا۔ فقیر پیچھے، لوگ اس کے پیچھے۔ فقیر کہے میں نہیں حکومت لیتا، لوگ کہیں آپ کو لینی پڑے گی۔ جب یہ صورتحال ہو دوستو تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب وہ شخص کہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ امیر بنوں، لوگ کہیں نہیں آپ کو بننا پڑے گا، اللہ کی مدد آتی ہے۔ لوگ کہیں نہیں بننا، یہ کہے میں نے بننا ہے، یہ زبردستی جب امیر بننا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، حدیث ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس نیت سے آگے لوگ بڑھتے ہوں کہ ہم بہتر ہیں، اگر دوسرے لوگ آ گئے تو خراب کر دیں گے نظام، تو بھی جائز ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اللہ کا پیغمبر کریم ابن و کریم حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو کہہ رہے ہیں مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں اس علاقے کے لحاظ سے اس نظام کو بہترین جاننے والا اور امانت دار ہوں۔ اگر ایسی صورتحال ہے درخواست بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، امام عادل، کہ پہلا تو وہ شخص ہے جو بادشاہ ہے عدل والا۔ فقیر کی بات سنا رہا تھا، وہ فقیر کو لوگوں نے زبردستی خلافت دے دی، امیر المومنین بن گیا، بس اس نے قبول کر لی، اپنے لحاظ سے وہ نظام چلانے لگ گیا۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، وہ دونوں دوست ہیں نا، فقیر فقیر سے کبھی ملتا ہوتا ہے، یہ فقیر فقیروں سے ملتے ہوتے ہیں، اور یہ دوسرے بڑے دور سے پہچان لیتے ہیں۔ حضرت حبان بن حرم رحمہ اللہ تعالیٰ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب ملنے آئے عراق میں تو سلام کیا، تو اویس کرنی کو تو پہچان لیا تھا کہ وہ علامات تھی کہ یوں ہوگا اور قد اس طرح ہے، داڑھی اس طرح ہے وغیرہ۔ جب ملاقات ہوئی تو سلام کیا حبان بن حرم نے، تو اویس کرنی نے کہا وعلیکم السلام حبان، کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت صحیح ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ کو اپنا نام ہی نہیں بتایا، آپ کو ہمارا نام کیسے پتہ چل گیا؟ کہا جب ملاقات کی تو میری روح نے تیری روح سے ملاقات کر کے نام بھی پوچھ لیا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہم اس کلاس کے طالب علم نہیں ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی، بس سن لینے میں بھی ثواب ہے۔ انسان کی جب روح بہت پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، وہ آئینہ بن جاتی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ بڑی لمبی بات ہے، پھر کریں گے۔ وہ فقیر کے پاس ملاقات ہو گئی شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ پوچھا کیا حال والے بھائی، بادشاہ بن گئے ہو، بڑے مزے ہیں تمہارے؟ کہا شیخ صاحب کوئی مزے نہیں ہیں، پہلے ایک صرف اپنی کمبلی کی، گودڑی کی، کمبل کی فکر ہوتی تھی، اور روٹی سوکھی کوئی مل جائے یا نہ مل جائے، اب فکر اس پوری کائنات کی جو میرے حکومت کے ماتحت ہیں، ان سب کی فکر رہتی ہے، تو اپنی کملی اور اپنی روٹی بھی بھول گیا ہوں۔ بادشاہ تو یہ ہے کہ جو اپنا سب کچھ بھلا دے۔ ہاں، بادشاہ تو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ہو کر گئے کہ اگر میری سلطنت میں کوئی پیاسا مر گیا تو کتا تو مجھ سے پوچھو، اور وہ بھی دجلہ کے قریب۔ یہ فکر ہو، بادشاہ کو جب فکر ہو اللہ کی مدد آتی ہے۔ الامام العادل، پہلا بات
اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے انصاف والا بادشاہ ہے۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، نوجوان جس کی جوانی آ رہی ہے، یہ بڑھ رہا ہے اور اللہ کی عبادت میں ہے۔ نوجوان ہوا، اس کی تربیت ایسی ہوئی، یہ نماز بھی جانتا ہے، یہ روزے بھی جانتا ہے، یہ ادب بھی جانتا ہے، یہ سارے یہ مسائل جانتا ہے، والدین کی خدمت جانتا ہے۔ اس کی تربیت ایسی ہوئی کہ نشأ فی عبادت اللہ، یہ نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے۔ نوجوانوں جوانی کے زمانے میں اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے سامنے ندامت میں بہت جلدی مقام ملتا ہے۔ قرآن نے بڑے فخریہ انداز میں نوجوانوں کی بات کی۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے، چند نوجوان تھے۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا اذا لشتتا۔ چند نوجوان تھے، بادشاہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا جاؤ سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہوتے۔ یہ نوجوان تھے۔ تو دوسرا نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان۔ تیسرا رجل معلق قلبہ معلق فی المسجد، تیسرا شخص ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے چلا گیا اپنے کام میں، لیکن اس کو فکر لگی رہتی ہے یہ عصر کی نماز کتنے بجے ہے، قضا نہ ہو جائے۔ عصر پڑھ لیتا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کھٹک ہے اگلی نماز کی۔ یہ شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو، اس کو مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا، مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا۔ ایسا نہیں ہے دوڑ دوڑ کے آخر میں آتا ہے، وہ ایک رکعت امام سے ملی، ایک ویسے پڑھی، پھر دوڑ لگا کے جلدی بھاگتا ہے۔ یراؤن الناس قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس۔ قرآن نے کہا یہ آتے ہیں، رکعت پڑھتے ہیں، مسبوق بنتے ہیں، پھر واپس دوڑتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ کبھی کوئی عذر ہو، کوئی شریف باتھ روم میں لیٹ ہو گئے، کچھ مسئلہ ہوا، لیٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن عادت یہ تاخیر نماز کی نہیں ہونی چاہیے، تکبیر اولیٰ کی نماز کی عادت۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا تحابا فی اللہ، دو ساتھی ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، مومن ہیں، دو ساتھی ہیں، ایمان والے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، وتفرقا، پھر اسی دعا سلام کے ساتھ ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ملنے کا کوئی مقصد سوائے اسلامی رضا اور محبت کے اور کوئی نہیں تھا، اللہ کے لیے تھا۔ مسلمان کے ساتھ ملنا چاہیے، اللہ کے لیے تھا، یہ نیکی بھی خالص اللہ کے لیے۔ یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ بہت اونچی نیکی ہے۔ اللہ کے لیے محبت ہو، کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے دوستوں۔ دوستیاں وہ ٹوٹتی ہیں نا جن میں دنیاوی اغراض وابستہ ہوں، امیدیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے جو شخص کسی نیک شخص کو دوسرے علاقے میں ملنے جاتا ہے اور کوئی کام نہیں اس کا، فرمایا عالم دین کو، کسی اور بزرگ کو، محدث کو، اللہ والے کو ملنے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی رشتہ دار کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو ملنے جاتا ہے، اس کا تعاون کر دیں گے، اللہ کی رضا مقصد ہے۔ فرمایا اس کے جانے آنے میں جتنے قدم استعمال ہوں گے، ہر قدم پر اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ یہ تحابا فی اللہ، یہ ہے اللہ کی کوئی غرض نہ ہو، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر تخت سلیمان نظر آیا۔ نیت کا جائزہ لینا چاہیے، نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اس بندے کو ملنے جا رہا ہوں، کیوں؟ دنیاوی کام ہے، ملنا جائز ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، الگ بات ہے، لیکن تحابا فی اللہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور کسی سے نہیں ملتا،
اس لیے نہیں ملتا کہ اس کے قریب جانے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے میری نیکی میں حرج آتی ہے، اس کی مجلس ٹھیک نہیں ہے، گفتگو ٹھیک نہیں ہے، یا خطرہ ہے مجھے گمراہ کر دے گا، اس لحاظ سے وہ اس سے دور رہتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ لیکن اپنے دل کا جائزہ لے، یہ صحیح نیت ہے۔ پانچویں چیز، کوئی شخص ہے اس کو کوئی دوسرا گناہ کے لیے بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نہیں گناہ کرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ نہیں کیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اسباب موجود تھے، ظاہری اعتبار سے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، خالص اللہ کی رضا کی خاطر اس نے وہ گناہ نہیں کیا، اللہ سے وہ ڈرتا تھا، اللہ رسول سے ڈرتا تھا۔ فرمایا یہ شخص کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو اپنی اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے، قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ نیکی خالص اللہ کی رضا کی ہے۔ گناہ چھوڑا اس لیے کہ اللہ راضی رہے، یہ نیکی ہے گناہ چھوڑنا، جیسے نیکی کرنا نیکی ہے، ایسے گناہ کر کے طاقت اور اسباب مہیا ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کے ڈر سے، یہ بھی نیکی ہے، بہت اونچی نیکی ہے۔ اس نیکی کا واسطہ دے کے وہ جو 3 غار میں بند ہو گئے تھے، چٹان آ گئی تھی نا جی، مشہور حدیث ہے، تو ایک نے دعا کی والدین کی خدمت کرتا ہوں، وہ دودھ پلاتا ہوں، بچے سوتے رہتے ہیں لیکن پہلے والدین کو پلاتا ہوں، تھوڑی سی چٹائی ہٹ گئی، چٹان ہٹ گئی۔ دوسرے نے امانت کی بات کی تھی، اور تیسرے نے یہ کہا تھا کہ میں کوئی گندا کام کرنے لگا تھا تو اللہ کی خاطر اللہ میں نے وہ گندا کام نہیں کیا، تو چٹان ساری ہٹ گئی، چٹان ساری ہٹ گئی۔ گناہ کرنے کی صلاحیت کے باوجود گناہ نہیں کرتا اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ نیکی ہے، اور جب دعا کرے اللہ کے سامنے تو اس نیکی کا واسطہ ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کے سامنے، وہ جناب ہم بڑے گناہ گار تھے، ہم بڑے فلان تھے، فلان کیا تھے تو تھے بس، ہو گئے، کیا کس کو ذکر کرتے ہو آپ؟ یہ بھی اپنی ویلیو بنانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ہم بڑے گناہ گار تھے جی، بنا فلان تو کیا تھے آپ، کیا مسئلہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے سامنے آپ کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کے سامنے اپنی ویلیو بنانے کے لیے کہ ہم یوں تھے یوں، اس طرح کی باتیں نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ جی۔ چھٹی بات ہو گئی، چھٹی بات 5 ہو گئی۔ چھٹی بات ہے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیتا ہے، ریاکاری نہیں کرتا، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ صدقہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں مسنون ہیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ صدقات واجبہ خفیہ دینا زیادہ بہتر ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے، اور صدقات غیر واجبہ جو اشاعت اسلام کے لیے اعلان ہوا، مسجد کے لیے دو، مدرسہ بنانا ہے، جہاد کے لیے دو، فلاں، یا اللہ معاف فرمائے کوئی ایسی مصیبت مسلمانوں پر آ گئی، سیلاب وغیرہ، اس کے لیے جو چندہ ہو وہ اعلانیہ ہو، ایک دوسرے کو اس نیت سے اعلانیہ ہو کہ میں جب 100 روپے دوں گا تو دوسرے ساتھی کو بھی ترغیب ہوگی، وہ بھی دے گا، اس لحاظ سے ہو تو یہ بھی ثواب کہ صدقہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کہ تحابا فی اللہ، گناہ اللہ کے لیے محبت ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اور صدقہ خفیہ طریقے سے دے۔ آخری چیز فرمایا وفازت عیناہ، ذکر اللہ خالیا ففازت ہو عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، یہ شخص بھی اللہ کی رضا حاصل کرے گا اور آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ کیا مشکل ہے، ان 7 میں سے کسی ایک میں تو داخل ہونا چاہیے، پہلے میں نہیں داخل ہو سکتے، بادشاہ کوئی نہیں بننے دے گا، ایسی خواہ مخواہ جناب اس نیت اور آرزو میں اپنا ٹائم ضائع کر دیا جائے۔
دوسرے میں تو آ سکتے ہیں، نوجوانی والے میں، مسجد کے ساتھ تعلق والے میں، الحب و فی اللہ میں، گناہوں سے بچنے میں، صدقہ کرنے میں، اور آخری چیز کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اللہ کو یاد کرے، ایسا یاد کرے کہ اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ تنہائی بہتر ہے، اس میں تنہائی، غیر اختیاری طور پر مجلس میں بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور دوستو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنی رضا رکھی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جو اللہ سے سوال کرے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ سوال کرنے والا ولی اللہ ہونا چاہیے، غوث قطب ابدال ہونا چاہیے، یہ صحابی ہونا چاہیے، تابعی ہونا چاہیے، امام ہونا چاہیے، نہیں، جو مومن اللہ سے سوال کرے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے میرے گنہگار بندوں کو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے اوپر، اور زیادتیاں دوستو گناہ کبیرہ کو کہتے ہیں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنی جانوں پر، میری رحمت سے نا امید نہ ہو کر بیٹھ جائیں، میرے قریب آئیں، اپنی جھولی پھیلائیں، ندامت کے 2 قطرے امانتاً مجھے دے دیں، میں ان کی جہنم کو جنت میں بدل دوں گا۔ سبب کچھ اور ہے، علامہ مرحوم کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں۔ دنیا سمجھتی ہے پیسہ نہیں ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، مکان چھوٹا ہے، لباس اتنا اعلیٰ نہیں ہے، میں تو بیکار شخص ہوں، ہرگز نہیں۔ بیکار وہ ہے جس کی اندر کی دنیا ایمان و عمل سے خالی ہو، جس کے پاس ایمان و عمال کا سرمایہ ہو وہ بیکار نہیں، جس کو اللہ نے اپنے در کا سوالی بنا لیا اور اپنے گناہوں کی معافی میں وہ لگ گیا، اللہ کی رضا اس کو مل گئی، وہ بیکار نہیں، کارآمد ہے۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں۔ پیسہ نہیں ہے اس لیے تیرے اوپر زوال نہیں، تیرے پاس ایمان و عمل کی کوالٹی ایسی نہیں جیسے اسلاف کی تھی، اس لیے تیرے اوپر زوال آیا ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی گوہر نمایاں ہوا ہے، جہاں میں آپ کے اس ہندوستان میں اسلام کے نورانی پرچم لہرائے گئے، کیسے لہرائے، کیسے اسلام آیا، جہاں کہیں بھی کوئی گوہر نمایاں ہوا ہے، سکندری سے نہیں کلندری سے ہوا ہے۔ اللہ اللہ سے ہوا ہوتا ہے، اللہ جب راضی ہو جائے اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں۔ جس شخص نے ان مبارک گھڑیوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لیا دوستو، اس سے اونچا کوئی بادشاہ نہیں، دنیا آخرت اس کی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 7 طرح کے لوگ ہیں جو ان مبارک گھڑیوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، معافی نہیں ملے گی جب تک کہ یہ ان گناہوں سے پہلے معافی نہ کرا لیں۔ سب سے پہلے مشرک، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا، سب دوستو اس کے در کے سوالی ہیں، سب اس کے در کے سوالی ہیں۔ نمبر 2، شرابی، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب بہت برا گناہ ہے، ام الخبائث ہے،
شراب پینے والا ہر گناہ کرتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، حدیث ہے، ہر گناہ کرتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں۔ ایک شخص ایمان والا کہیں پھنس گیا تھا، اس کے سامنے 3 باتیں رکھی گئی، قتل کرو یا شراب پیو یا زنا کرو۔ وہ سوچنے لگ گیا قتل بھی غلط ہے، زنا بھی غلط ہے، چلو شراب کی کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے۔ جب شراب پیا تو نظام اس کا درست نہیں رہا، مجنون ہو گیا، اس سے قتل بھی ہو گیا، زنا بھی ہو گیا۔ شراب پینے والا، لے جانے والا، شراب کا بل بنانے والا، سہولت کار، جو کچھ بھی اس کے ساتھ متوجہ ہے، سب کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب اتنا برا گناہ ہے، تو شراب سے بچنا ہے۔ شرابی کے ساتھ دوستی نہیں ہے، ایمان والے کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ تو شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی، پہلے پکی اپنی اس گناہ سے توبہ کرے۔ نمبر 3، کینہ ور، دوسرے کے بارے میں برائی سوچنی ہے، بس اسی فکر میں کر کچھ بھی نہیں سکتا لیکن اس کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ یہ بہت برا گناہ ہے دوستو۔ دوسرے کے بارے میں اچھائی سوچو، بے شک اچھائی نہ کر سکو تب بھی ثواب ہوگا۔ نمبر 4، قطع تعلقی کرنے والا، بس خواہ مخواہ ذرا سی بات پر آپس میں رشتہ داروں کی قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو شخص پہل کرے، فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی میں پہل کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا متکبر کی ان مبارک راتوں میں مغفرت نہیں ہوگی۔ متکبر شخص، قطع تعلقی اور والدین کے نافرمان کی۔ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ والدین اگر تیرے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیں، تیرا مال لے لیں، باہر پھینک دیں، تجھے ناراض ہو کے گھر سے باہر نکال دیں، تب بھی تیرے لیے والدین کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ جب اس حد تک بات ہے تو والدین کی نافرمانی کیسے جائز ہوگی؟ والدین کو خوش کرو دوستو، والدین کو خوش کرو۔ لوگ صرف والدین سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، نہیں، آپ ایسے بنو کہ والدین ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ شرابی، قطع تعلقی والا اور والدین کا نافرمان، متکبر، مشرک، ان کی مغفرت ان مبارک راتوں میں نہیں ہوتی۔ چغل خور، اس طرح کے یہ گناہ ہیں جو پہلے ان گناہوں سے پکی توبہ کرے، پھر اس کے بعد جتنے گناہ بھی جو اور ہیں اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی چاہے تو سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا